بنگال کی سرزمین پر حضور محدث اعظم ہند کی اس علاقے میں محنت ہے، ہمارے بزرگوں کی محنت ہے کہ آج یہ ہزاروں کی تعداد میں جو انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے وہ یوں ہی جمع نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمارے بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں جس کو ہم پانی دینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دو حدیثیں پڑھنا ہے، ملا جلا کر کے پڑھوں گا۔ ایک حدیث بہنوں کے لیے، ایک حدیث صرف بھائیوں کے لیے، دھیان سے سنیے گا۔ اور ایک حدیث میں ایسی پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہ حدیث جس نے روایت کیا ہے وہ جلدی روایت کرنے والی ذات نہیں ہے۔ آپ نے اکثر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں عبداللہ ابن مسعود کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی سنی ہوگی، لیکن آئیے ایک حدیث سنیے۔ اچھا، راوی ایک بھی نہیں ہے، راوی دو دو ہیں اور دونوں ایک ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ اور راوی کون ہے؟ سنو گے تو دل کی کلیاں مچل جائے گی، دل کی کلیاں کھل جائے گی۔ اللہ اکبر! وہ راویہ کون ہے جسے دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ غیر معلمہ، بدعہ مصطفیٰ، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، خاتون قیامت، ام الحسنین، ام الائمہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہستی کون سی روایت کرنے والی؟ سیدہ کائنات فرماتی ہیں، مخدومہ کائنات فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے بابا کی یاد آ رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے میں نے میرے سرتاج مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابو طالب سے کہا، میرے سرتاج چلیں، بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ ہم دونوں نکلے اور نکلنے کے بعد بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو کس حالت میں پایا؟ اللہ اکبر! محسوس کرنے والے محسوس کریں، بہنوں کی بھائیوں کی سب کی خاص توجہ۔ اللہ اکبر! سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب ہم بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو اس حال میں پایا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے، اللہ اکبر! توجہ کریں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ، آقا نے دونوں گھٹنوں کو اس طریقے سے ہاتھوں سے جوڑ رکھا ہے اور دونوں گھٹنوں پہ سر رکھا ہے اور سر رکھ کر کے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بیٹھنے کی کیفیت دیکھیں، انسان اس وقت اس کیفیت میں بیٹھتا ہے جب وہ بڑا غمگین ہوتا ہے، اس کو کچھ دکھڑا یاد آتا ہے، اس کو کوئی تکلیف یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ اللہ، جس کے صدقے میں کائنات کی خوشیاں ملتی ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو خوشیاں ملتی ہے، بلکہ جس کے صدقے میں خوشی کا وجود ہے، جس کے صدقے میں خوشیاں پیدا کی گئی ہے، آدم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں نوح کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں داؤد کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ایوب کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں یوسف کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ابراہیم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں بلکہ خوشیوں کی سوغات جس کے نالین کی خیرات ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر! ہر خوشی ان کی نالین کا صدقہ ہے، لیکن آج ہوا کیا ہے؟ سیدہ کائنات بیان کر رہی ہے، آج ہوا کیا ہے؟ رسول اللہ گھٹنوں میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی محمد علی فیضی آج کلام پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت سا کلام، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! کتنی خوبصورت وہ آنکھیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کو تکتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتی ہے۔ اللہ اکبر! خدا کرے یہ مکڑا، خدا کرے یہ جملہ، خدا کرے یہ مصرع حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کبھی پردہ اٹھے اور ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ یاد رکھنا، یہ
پڑھنا رسمی نہیں ہے. اگر آج بھی کوئی دل سے کہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو محفل سے اٹھے گا بعد میں, پہلے یار کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اللہ اکبر. آپ سمجھتے کیا ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی آپ کی محفل میں ہوتے ہیں, ادھر پڑھا جاتا ہے, ان کے جسم یہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کی حاضری بیٹھے بیٹھے وہاں ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور وہی لوگ اس جلسے کی کامیابی کا سبب ہوتے ہیں. بھائی کفیل کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے کامیابی ہوتی نہیں. اس مجمع میں ایسے بھی قلندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آنسو پوری محفل کی ضمانت, مقبولیت کی ضمانت ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن دھیان سے سنو اللہ والو, اللہ اکبر. سیدہ کائنات فرما رہی ہیں, حضور گھٹنوں میں سر رکھ کر رو رہے ہیں. حضور کے درد کو محسوس تو کرو. حضور کے عشق میں تڑپنے والوں, حضور کے عشق میں مچلنے والوں, ابھی مچل مچل کر ناپ پڑ رہے تھے. مجھے تمہارے مقدر پہ رشک آ رہا تھا. کتنے خوش نصیب ہو, اللہ نے اپنے محبوب کی محبت تمہیں دی ہے, حضور کا عشق تمہیں دیا ہے, حضور کی محبت تمہیں عطا کی ہے. لیکن حضور کے درد کو محسوس کر لو, اس لیے کہ وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کے درد کو نہ سمجھ سکے. وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کی تکلیف کو نہ سمجھ سکے. آؤ, حضور کیوں رو رہے ہیں, حضور کے رونے کی وجہ کیا ہے, اور وہ بھی کیفیت کیا ہے. گھٹنوں میں سر ہے اور سر رکھ کر کے اس طرح رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی ہے. اللہ اکبر. سیدہ نے سلام کیا, مولائے کائنات نے سلام کیا, حضور نے سر اٹھایا, سیدہ کا استقبال کیا. اس لیے کہ میرے آقا کی عادت تھی, ہمیشہ میرے سرکار سیدہ کا استقبال کرتے تھے. یہ بات بھی کہہ دوں بنگال والو, اللہ اکبر, ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے حضور بار بار سر و قد کھڑے ہوتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ صرف حسنین کی امی ہے جس کے لیے کونین کا مالک سید الانبیاء, سید المعصومین, سید الانبیاء, سید المعصومین سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. غور تو کیجئے, اتنے غم کی کیفیت میں بھی, حالانکہ ہمارے حضور غمگین نہیں, حضور علیہ السلام کے صدقے میں غم دور ہوتے ہیں, لیکن اس کیفیت میں بھی حضور اٹھ کر کے کھڑے ہوئے, سیدہ کو بوسے دیے. اللہ اکبر. سیدہ نے تڑپ کر کہا بابا کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے, کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں. آقا اس طریقے سے رو رہے ہیں, تنہائی میں بیٹھ کر گھٹنوں پہ سر رکھ کر موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے کی وجہ کیا ہے. تو میرے سرکار نے اپنی شہزادی سے کہا فاطمہ تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں, میرے رونے کی ایک وجہ ہے. میں معراج پر گیا تھا, معراج پر جانے کے بعد جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا, جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کو دیکھنے کے بعد آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے, آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے. فاطمہ اسی منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں. میرے رونے کی وجہ یہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو عذاب میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت اپنی امت کے حوالے سے دیکھا ہے, میری امت اس کو کیسے سہ سکے گی, میری امت اس کو کیسے برداشت کر سکے گی. میں بطور مفہوم یہ بات پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. تمہارے میرے رسول جہنم کے اندر امت پر ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں. میرے بھائیو, گناہ کر کے قہقہے لگانے والوں, گناہ کر کے ہنسنے والوں, حضور کو جو چیز رلا رہی ہے وہ کیا ہے. اب ذرا دھیان سے سنو. اللہ اکبر. میرے آقا رو رہے ہیں. سیدہ سے کہا میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا. اب ذرا آقا فرما رہے ہیں جو مشاہدہ حضور نے کیا فرما رہے ہیں. فرمایا میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو, پہلے تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جن کو دیکھا وہ دو لوگ ہیں, ایک تو عورتیں ہیں, ایک تو عورتیں ہیں, اور نمبر دو کچھ غریب مرد ہیں, مفلس مرد ہیں. اللہ اکبر. اس کی تشریح اگر نہ کروں تو آپ الجھن میں پڑ جائیں گے. حضور نے غریب مردوں کو کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے, غربت کبھی کبھی انسان کو
अफलोज बनाती है। गुर्बत कभी कभी इंसान को चोरी करने पे मजबूर करती है। बंगाल वालों, इसलिए मेरी गुजारिश है, गुर्बत से निकलने की कोशिश करो, गुर्बत से निकलो, मालदार बनने की कोशिश करो, लेकिन मालदार हलाल से बनने की कोशिश करना। अल्लाह अकबर। सूद के पैसों से मालदार नहीं बनना, चोरी के पैसों से मालदार नहीं बनना, लोगों का गबन करके मालदार नहीं बनना, मेहनत करके मालदार बनो, खूब तरक्की करो। अल्लाह अकबर। याद रखिए, अल्लाह अल्लाह, सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहा और भी है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मेरी कौम के जवानों याद रखना, जितने वक्त में मोबाइल खेलते हो, गेम खेलते हो, उतना टाइम बचाकर कारोबार में लगाओ। अल्लाह अकबर। लोगों का बोझ उठाओ, लोगों पे बोझ न बनो। फिर मेरे आका ने एक बात ये भी फरमाई, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा मुकर्रिर लोगों को देखा, खतीब लोगों को देखा, और उनके होंठ आग की कैंची से काटते हुए देखा। ये वो लोग थे जो लोगों में जाकर के फितना परवरी करते थे, ऐसे उन्वान पे तकरीरें करते थे जिससे उम्मत लड़े, जिससे कौम में झगड़ा पैदा हो, जिसमें कौम में इख्तिलाफ पैदा हो, जिससे कौम में इंतशार पैदा हो। अल्लाह अकबर। ये बात भी आपको कह दूं मेरे भाइयों, याद रखना, पूरी उम्मत मुत्तहिद थी इस पर कि रसूल अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं, लेकिन कुछ मुकर्रिर ऐसे पैदा हुए जिन्होंने आकर ये फितना छोड़ा कि माज़ अल्लाह वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐसे लोगों के होंठ आग की कैंची से काटे जाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। पूरी उम्मत इस बात पर मुत्तहिद थी कि रसूलुल्लाह को जहां से पुकारो वहां से हुजूर सुनते हैं, लेकिन कुछ मुकर्रिर आए और उन्होंने कहा नबी तो दीवार के पीछे की खबर नहीं रखते, ऐसे बदबख्त लोगों की बातें न सुना करो। एक बात और भी अर्ज कर दूं, पूरी उम्मत सहाबा को जैसे चाहती थी वैसे अहले बैत को चाहती थी, जैसे अहले बैत से प्यार करती थी वैसे सहाबा से प्यार करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने फितना छोड़ा कि माज़ अल्लाह ये ऐसे हैं और वो वैसे हैं। याद रखना, सहाबा हमारी एक आंख है, अहले बैत हमारी दूसरी आंख है। हम जितना प्यार नबी की आल से करते हैं उतना प्यार नबी के असहाब से करते हैं, जितनी इज्जत नबी के असहाब की करते हैं उतनी इज्जत नबी के आलुल बैत की करते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ इज्जत का मेयार किसी को तोलना नहीं है। दुनिया में वो तराजू पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर सिद्दीक को तोल सके या मौला अली को तोल सके, और तराजू में अली और सिद्दीक को तोलने वालों, जब नबी की नालैन तोलने के लिए कोई तराजू पैदा न हो सका तो जिगर गोश मुस्तफा फातिमा तुस्सारा की अजमत को तोलने के लिए तराजू कहां से लाया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत। ऐसे लोगों को न बुलाओ, ऐसी लोगों की महफिल में न जाओ जो तुम्हारे दरमियान आकर के फितना खोरी करते हैं, क्योंकि उनके होंठ भी आग की कैंची से काटे जाने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए बड़ा एहतियात का पहलू रखे और अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर रहे। हमारे बुजुर्गों ने न इफरात किया न तफरीद किया। जो अज़मत रसूलुल्लाह ने अहलुल बैत को अता फरमाई है वो अहलुल बैत के पास है, जो सहाबा को दिए वो सहाबा के पास है। नबी ने क्या दिया सहाबा और अहले बैत को? एक जुमले में कह दूं, जो समझ सकते समझ जाएंगे, हमारा अकीदा अहले सुन्नत का वाज़ेह हो जाएगा। खिलाफत अलग तरतीब, फजीलत अलग तरतीब, अहलुल बैत की अज़मत है अपनी जगह। अल्लाह अकबर। बस इतना समझ लो कि अल्लाह अकबर, सहाबा और अहले बैत का फर्क क्या है। सहाबी वो है अबू बकर सिद्दीक की शक्ल में जिसके कंधों पे नबी बैठते हैं। तवज्जो फरमाए, अगर जुमला दिल में उतर जाए तो दुआ देना। सहाबी वो है, सहाबी वो है जो नबी को कंधों पे उठाता है, और अहलुल बैत वो है अली की शक्ल में जिसको नबी अपने कंधों पर उठाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। को उठाया है वो भी भुलाया नहीं जाएगा, जिसको नबी ने उठाया है वो भी भुलाया नहीं जाएगा। जो नबी को गोद में सुलाए वो अबू बकर का भी जवाब नहीं है, और
جو نبی کے بستر پہ سو جائے. نعرہ تکبیر. اللہ نے جس کی جو شان تھی اس کو وہ دیا. اب مولوی بیچ میں ٹپ ٹپ کیوں کر رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ میرے تمہارے کرنے سے کیا؟ جس کے جو کندھا بیٹھنے کے قابل تھا اس پہ بیٹھ کر بتایا یہ صدیق افضل البشر، اور جو بٹھانے کے قابل تھا اس کو اٹھا کر بتایا یہ علی. ہائے ہائے اللہ اللہ اللہ. جس کی گود میں سونا تھا اس کی گود میں سو گئے، اور جس کو اپنے بستر پہ سلانا تھا اس کو اپنے بستر پہ سلانا. واہ 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 واہ. تقسیم ہو گئی. اب ملا جی آپ کا کوئی کام ہی واضح نہیں. بیان ہے. واہ 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 واہ. آپ کو کیوں زکام ہے؟ نبی نے جس کو جو دینا تھا دے دیا. سب نبی کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے. لوگ نبی کے لیے منبر چھوڑتے ہیں، نبی حسنین کریمین کے لیے منبر چھوڑتے ہیں. کیا جس بات. کو جو دینا تھا دے دیا. واہ 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 واہ. فضیلت الگ ترتیب، خلافت الگ ترتیب. یہ بس ہمارا. آج ہم عقیدے کے فیصلے کریں گے. عقیدے کے فیصلے تو 1450 سال پہلے ہو گئے. جس کو 14ویں صدی میں امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان 4 یار کی قوم. ہائے 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 ہائے. ہم 1-2 کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کے 4 یاروں کو مانتے ہیں. اور 4 یار کو نہیں بلکہ نبی کے سب یاروں کو مانتے ہائے ہائے ہائے. ہیں. اور جو 4 یاروں کو مانتا ہے اس کی قبر، وہ جنت میں جائے گا تب جائے گا، لیکن اس کی قبر بھی جنت بنے گی. اس کی قبر بھی جنت بنے گی. ایک جملے پر میں بنگال والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ. یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ سنی کی قبر جنت بنے گی. اس پر اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی انشاءاللہ. امام کہتے ہیں جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. تو حضور علیہ السلام نے بہت کچھ دیکھا، لیکن جو دیکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم کے اندر عورتیں کثرت سے ہے، غریب مرد ہیں، مقرر لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اللہ اکبر. پوری رات لوگوں کو کہا نماز پڑھو، فجر میں خود سو رہا ہے، ہونٹ کینچی سے کٹنے ہیں. اللہ اکبر. خدا اپنی پناہ میں رکھے. لوگ کہتے ہیں بہت آسان ہے مقرر ہونا. میں نے کہا بہت مشکل ہے مقرر ہونا، اس لیے کہ اللہ اکبر پبلک والا مقرر ہونا آسان ہے، اللہ والا مقرر ہونا بہت مشکل ہے. اور اللہ ہمیں اللہ والا بنائے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو بھول جاتی ہے. 4 مہینے اگر مقرر صاحب بیمار رہے لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں. یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، جو اللہ کو بھول جائے اس نے مقرر کو کب یاد رکھنا ہے. جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ مقرر کو کب یاد رکھنا ہے. جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ پیر کو کب یاد رکھنا ہے. جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ ناطقہ کو کب یاد رکھنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی فکر کرنے کی بجائے اس کی فکر کرے. یار کو راضی کر لے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اور آپ کو بھی کہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا نے بھول جانا. یار راضی ہے تو سکون سے سوئیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. اور ایک بات بتاؤں، کوئی آئے یا نہ آئے جس کے عشق میں وفا کیا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت ضرور تشریف لائیں گے. یہاں کہتے ہو نا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تمہاری قبر میں آ کر کے دیدار کرائیں گے. ایک بار نہیں بار بار کرائیں گے. جتنا عشق ہوگا اس کے مطابق دیدار نصیب ہوگا. اور صرف ان کا نہیں ہوگا، ان کی آل کا بھی ہوگا، ان کے اصحاب کا بھی ہوگا. جیسا عشق ہے ویسی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، میں بات طول نہ دیتے ہوئے، بات بالکل طول نہ دیتے ہوئے طویل ہو جاتی ہے، عادت بگڑی ہوئی ہے. خدا کرے یہ عادت بھی سدھر جائے. اللہ اکبر. توجہ کریں. آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے. اللہ اکبر. کہاں؟ جہنم میں.
اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی، کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر سجدہ 10 منٹ کا ہو جائے تو بھی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، ہاتھ کا وزن بے چین کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ اکبر، پہلے تو جہنم کی وادی، اس میں عورتوں کا اوندھے منہ، نیچے سر اوپر پیر، ننگے بدن اوندھے منہ لٹکنا، اور پھر بالوں سے ان عورتوں کو باندھ دیا گیا تھا. اللہ اکبر، وہ عورتیں چیختی چلاتی تھی. میرے آقا نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ اگر تمہیں بھی اپنی ماں سے پیار ہے تو ان تک یہ بات پہنچا